مضبوط ہونے کا مزہ تبھی آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو کمزور کر دینے پر تلی ہوئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوشگوار ہوا چل رہی ہے، رات کو آندھی آئی تھی، اس سے گرمی تو تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن کام بڑھ جاتا ہے، اور جب کام زیادہ ہو تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سالن ایسا بناؤں جو بڑی جلدی سے بن جائے۔ آ کے میں نے ڈبے دیکھے تو یہ ماش کی دال تھی، تھوڑی سی مونگی کی دال بھی تھی، وہ بھی میں نے اس میں مکس کر کے اس کو بھگو دیا ہے۔ سالن چڑھا دوں گی تو دال خود بخود پکتی رہے گی اور میں جلدی سے صفائی کر لوں گی۔ اور آج بات بھی میں اسی ٹاپک پہ کرنے والی ہوں کہ ہم جو ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ پیاز میں نے کٹ کر لیا ہے، لہسن میں نے چھیلنے کے لیے بیٹی کو دیا ہے، بیٹی نے یونیورسٹی جانا ہے، اس کا پیپر ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں کھانا بنا دوں اور وہ کھا کے ہی جائے۔ جب ہم ایک ہی وقت میں زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اپنا ٹائم بچا رہے ہیں، اپنی انرجی بچا رہے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کرنے کو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں، اور یہ ایکچولی انرجی کا سب سے بڑا چور ہے۔ جب ہم ایک ہی وقت میں زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانا پکنے رکھ دیا ہے، ساتھ برتن دھوئے جا رہے ہیں یا کوئی صفائی کر رہے ہیں، بچے کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اسی کو بھی سنبھال رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، کسی کو ضروری میسیج سینڈ کرنا ہے، وہ بھی ہم مصیبت کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا دماغ بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں یا آپ اپنے موبائل کے اوپر ہی آپ موبائل کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سے زیادہ آپ ایپس کھولتے ہیں، ایک ایپ کھول رہے ہیں، دوسری کھول رہے ہیں، کلک کر رہے ہیں، کسی کو آف کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا موبائل ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دماغ کا CPU ہینگ ہو جاتا ہے۔ ہمارا دماغ اصل میں ایک ہی وقت میں ایک ہی کام فل فوکس سے کر سکتا ہے، لیکن جب ہم برتن بھی دھو رہے ہیں، بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، موبائل بھی ہاتھ میں ہے، اور ہمارا سوچ بھی ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی سوچیں ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو دماغ ہر 3 سیکنڈ کے بعد سوئچ کرے گا، کبھی وہ ایک ٹاسک کے بارے میں سوچے گا، کبھی دوسرے، تو یہ سوئچنگ انرجی کھا جاتی ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں سوئچنگ کاسٹ کہتے ہیں۔ اس طرح جب ہم جلدی میں کام کرتے ہیں یا ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غلطیاں بھی زیادہ کرتے ہیں اور ہمیں وہ کام رپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب کھانا پکنے رکھ دیا ہے، بھول گئے ہیں، نمک ڈالا ہے نہیں ڈالا، 2 دفعہ ڈال دیا، چائے میں چینی 2 دفعہ ڈال دی، اور جلدی میں ہاتھ لگا، کپ ٹوٹ گیا، میسیج غلط سینڈ ہو گیا، کام پھر وہی کرنا پڑے گا اور دوبارہ کرنا پڑے گا، ڈبل محنت ہوگی اور ڈبل تھکاوٹ ہوگی۔ کوکر مجھے اتارنا پڑا کیونکہ بیٹی کو دیر ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے لیے انڈا بنا لیا ہے، میں اسے جلدی سے ایک پراٹھا بنا دوں، اس کے بعد سالن بناؤں گی۔ سالن بنانے کا طریقہ آپ دیکھیے گا کتنی جلدی اور کتنا شارٹ کٹ طریقے سے میں بناتی ہوں، فٹافٹ ہر سالن بن جاتا ہے۔ دال تو ویسے ہی بہت جلدی بن جاتی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں بتا رہی تھی، تو چلیں وہ بات جاری رکھتے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں جب برتن بھی دھو رہے ہیں، بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، سوچیں ہمارے دماغ میں ہم مختلف فیصلہ کر رہے ہیں، آج کیا بنانا ہے، کس کے گھر جانا ہے، کیا کام کرنا ہے، کس کو کیا کہنا ہے، یا فون پہ نوٹیفیکیشن بھیج رہے ہیں، تو دماغ ہر 3 سیکنڈ کے بعد ٹاسک سوئچ کر رہا ہے۔ ہر سوئچ پر آکسیجن، گلوکوز استعمال ہو رہی ہے۔ ہمارا دماغ جب گلوکوز یوز کرتا ہے تو دماغ کی بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے۔ سائنس اسے ڈیسیژن فیٹیگ کہتی ہے، یعنی دماغ فیصلہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اب ہر چیز ایک فیصلہ ہی ہے، آپ نے نمک کتنا ڈالنا ہے، آپ کیا مسالہ ڈال رہے ہو، اب آپ کیا کر رہے ہو، کام کو سوئچ کرتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں، تو یہ دماغ فیصلہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کام ختم کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی چھوٹی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے۔ دماغ کا فوکس جو ہے وہ ایکچولی دماغ کی بیٹری ہے۔ اگر آپ اس کو ایک کام پہ لگاؤ گے، اگر وہ 1 گھنٹہ چلے گی، 5 کام پہ بانٹ دو گے تو وہ 15 منٹ میں ڈیڈ ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم ایک ہی وقت میں 4-5 کام اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ اس وقت ایمرجنسی فیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، اور کسی بھی خطرے کے وقت میں ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے، اس کا نام ہے کورٹیسول۔ یہ کورٹیسول جب نکلتا ہے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی انرجی دے دیتا ہے۔ اس انرجی کو لگا کے ہم اپنا ملٹی ٹاسکنگ جاری رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سارا دن پھر سستی اور چڑچڑاپن۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کریں۔ برتن دھو رہے ہیں تو بس برتن، اگر کسی بچے سے بات کر رہے ہیں تو بچے سے بات کریں، موبائل سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہمارے دماغ کی بیٹری جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے، اسے مینٹل انرجی کہتے ہیں۔ جب ہم ایک ہی وقت میں زیادہ کام کریں گے تو ہماری بیٹری ایک دم لو ہو جائے گی، ڈرین ہو جائے گی، لیکن دماغ کی بیٹری لو ہونے کی صرف ایک یہی وجہ نہیں ہے۔ دوسری اور بڑی وجہ جسے ہم خواتین بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں وہ ہے میٹھے کا استعمال، میٹھی چیزیں کھانا اور چینی کا زیادہ استعمال کرنا۔ اس سے بھی دماغ کی انرجی لو ہوتی ہے۔ پہلے میں بھی یہ غلطی بہت کرتی تھی کہ جب بھی کام زیادہ ہوتا، کچن میں آئی ہوں، ابھی کھانا بنانا ہے، کھانا تو بعد میں ہی ہے، خود اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی انرجی ڈرنک لے لیتی تھی، چائے، شربت، ٹینگ یا چینی والا دودھ،
کوئی بھی انرجی ڈرنک بناتی اور اس کو میں پی لیتی، اس سے خود بہت فریش فیل کرتی اور بڑے انرجی سے، ہائی انرجی سے اور خوشی سے کام کرتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے ایکچولی، میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ جب ہم چینی والی ڈرنک لیتے ہیں، چینی ہائیڈرولائز ہو کے گلوکوز میں چینج ہوتی ہے۔ گلوکوز جب خون میں جاتا ہے، لبا انسولین نکالتا ہے۔ انسولین گلوکوز کو سیل کے اندر دھکیلتی ہے اور دماغ کو لگتا ہے واہ انرجی آ گئی، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن 30-40 منٹ بعد کیا ہوتا ہے، انسولین بہت زیادہ خارج ہو گیا کیونکہ ہم نے زیادہ چینی یا زیادہ میٹھا لے لیا، سارا گلوکوز سیل میں چلا گیا، خون میں شوگر ایک دم گر گئی، اسے شوگر کریش کہتے ہیں۔ اب دماغ کو سگنل جاتا ہے انرجی ختم، جس سے تھکاوٹ ہوتی ہے، سستی، چڑچڑاپن، پھر سے میٹھا کھانے کی کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رولر کوسٹر ہے، اوپر شارٹ نیچے کریش، اصل انرجی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے قرضے والی انرجی لی ہے، یعنی آپ نے اگر کوئی میٹھی ڈرنک لی ہے تو آپ نے ادھار کی انرجی لی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ سلو کارب کھائیں، چینی کی بجائے دال، چاول، اوٹ، گندم کی روٹی یہ مناسب مقدار میں لیں۔ اس سے کیا ہوگا، گلوکوز آہستہ آہستہ باڈی میں ریلیز ہوگا، انرجی سٹیبل رہے گی، کریش نہیں کرے گی۔ کیا آپ کو بھی چینی کھانے کے 30 منٹ بعد سستی ہوتی ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے۔ مسالہ بھون کے اس میں چکن ڈالا، 2-3 منٹ وہ بھون کے پھر میں نے دال ڈال دی اور اب اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ اب ہم 10 منٹ فری ہیں تو میں نے صفائی شروع کر دی۔ یہ ملٹی ٹاسکنگ بالکل نہیں ہے، میں نے آنچ دھیمی کر دی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس 10 سے 15 منٹ ہیں دال گلنے کے، تو اس دوران اس ٹائم کو ویسٹ کرنے کی بجائے میں نے صفائی شروع کر دی ہے۔ چلے بات کرتے ہیں کہ دماغ کی انرجی ڈرین کیوں ہوتی ہے۔ اس کی تیسری اور بڑی اور اہم وجہ ہے نیند۔ اچھا، اینڈ میں آپ کو انرجی بوسٹ کرنے کے طریقے بھی بتاؤں گی، یعنی آپ اپنے دماغ کی انرجی کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں والی جو مائیں ہیں وہ کس طرح اپنی انرجی کو بچا سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم اور مزے کے ٹپس دینے والی ہوں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھے ہیں۔ نیند اور انرجی کا رشتہ بالکل موبائل اور چارجر والا ہے۔ جس طرح ایک موبائل کی بیٹری چارج کرنے کے بعد ہی فل ہوتی ہے، اس طرح کوئی بھی انسان نیند لیے بغیر فل ریچارج نہیں ہوتا، اس کی انرجی پوری نہیں ہو سکتی۔ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں ATP کی شکل میں سٹور ہو جاتا ہے۔ ATP ایکچولی انرجی کرنسی ہے۔ ہماری خوراک سے بننے والا یہ ATP دن بھر استعمال ہو کر ایڈینوسین خارج کرتا ہے۔ یہ ایڈینوسین نامی کیمیکل نیند کے دوران صاف ہوتا ہے، یعنی گہری نیند کے دوران دماغ ایڈینوسین نامی کیمیکل کو صاف کرتا ہے، کیونکہ یہ کیمیکل ہی تھکاوٹ لاتا ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایڈینوسین پوری طرح صاف نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہمارے دماغ کی بیٹری جو ہے وہ پوری طرح ریچارج نہیں ہوتی اور ہم صبح فریش نہیں ہوتے۔ جب کم نیند ہوتی ہے تو ایک سٹریس ہارمون کورٹیسول جسے کہتے ہیں، یہ ہائی رہتا ہے اس کا لیول، اور یہی ہارمون انرجی کا چور ہے۔ یہ تھکاوٹ دیتا ہے، سستی دیتا ہے اور چڑچڑاپن دیتا ہے۔ نیند پوری ہونے سے ہارمون میلاٹونن اور گروتھ ہارمون نکلتا ہے جو مسلز کی ریپیئر کرتا ہے اور وہ دماغ کو ریسیٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن خواتین کی نیند پوری نہیں ہوتی اور وہ پرسکون اور گہری نیند نہیں لیتی اور کافی پرولونگ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ بوڑھی دکھنے لگتی ہیں۔ دماغ کی اصل صفائی سوتے وقت ہی ہوتی ہے۔ دماغ سوتے وقت کچرا صاف کرتا ہے۔ اگر نیند ادھوری ہے تو دماغ میں کچرا جمع رہے گا، دماغی فوگ، ذہنی فوگ جسے کہتے ہیں، سستی، اور اسی طرح یادداشت کمزور ہوگی، چیزیں بھولنے لگ جائیں گی۔ اور 6 گھنٹے سے کم نیند لینے کی وجہ سے ہمارا انسولین سائیکل بھی خراب ہوتا ہے۔ جسم انسولین کو اگنور کرنے لگتا ہے، مطلب جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس کھانے کی انرجی سیل میں نہیں جائے گی، وہ سیدھا چربی بنے گی، سارا دن سستی رہے گی، میٹھے کی کریونگ بڑھتی جائے گی اور موٹاپا بھی اسی سے آئے گا۔ اور سب سے زیادہ ایفیکٹو نیند جو ہے وہ رات 9 بجے سے صبح 3 بجے تک والی نیند ہے۔ یہ بہت گہری ہوتی ہے، اسی ٹائم پہ جسم سب سے زیادہ ریپیئر کرتا ہے، اور جن خواتین کو اس ٹائم پہ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی عادت ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ فریش، اپنی دوسری ہم عمر خواتین سے زیادہ فریش ہوں گی، زیادہ ینگ لک دیں گی۔ جب رات بھر آپ کی نیند پوری ہوگی تو دن کے وقت آپ کا انرجی لیول ہائی رہے گا اور آپ اپنے تمام فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکیں گی۔ آج کل انرجی بچانا سب سے بڑا کام ہے۔ سارا دن موبائل، گھر، کام، اور شام تک کیا ہوتا ہے، دماغ کی بیٹری 1% رہ جاتی ہے۔ انرجی سیو کرنے کے آپ کو 5 آسان طریقے بتاؤں گی، ان کو آپ اگر اپنی عادت بنا لیں گے تو ہمیشہ فریش رہیں گے، آپ کی انرجی کبھی بھی لو فیل نہیں ہوگی۔ اور آخر میں چھوٹے بچوں کی ماؤں کو بڑے مزے کے ٹپس دینے والی ہوں جو میں نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے سیکھے ہیں اور جو میں کیا کرتی تھی۔ انرجی سیو کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے آسان اور سب سے ضروری طریقہ یہ ہے کہ انکار کرنا سیکھیں۔
نہیں کہنا سیکھیں۔ ہر کام، ہر مہمان، ہر فضول بات پہ ہاں مت کریں۔ خود کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ گرمیوں کی دوپہر میں روٹی بنانا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ گرمیاں شروع ہوئیں تو میں نے اپنے بیٹے کو دوپہر کو کہنا کہ روٹی تندور سے بنوا لائے۔ وہ ڈبہ اٹھاتا آٹے والا اور روٹی بنوانے چلا جاتا۔ گھنٹہ، 1.5 2 گھنٹے بھی بعض اوقات گزر جاتے جب وہ تھکا ہوا اور بالکل پسینے میں شرابور کھا رہا تھا۔ میں پریشان ہوتی ہوں، میں یہ سوچنے لگی کہ اس سے بہتر ہے میں گھر ہی بنا لیا کروں کہ بچے کو ایسے خواہ تکلیف دے رہی ہوں۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا اتنی دیر کیوں لگ جاتی ہے؟ کہتا ماں ایک تو وہاں رش بہت ہوتا ہے، اور جیسے ہی میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو یہ سامنے والی آنٹی اور ادھر ساتھ والی آنٹی وہ دونوں مجھے شاپر دے دیتی ہیں اپنے کہ ہماری بھی 10 10 15 15 روٹیاں ہماری بھی بنوا لینا۔ تو پھر میری وہ چونکہ میرے پاس 3 ڈبے ہوتے ہیں، میری باری بھی نہیں آتی، تو نور والا مجھے اگنور کرتا ہے، باقی جن کی کم روٹیاں ہوتی ہیں ان کو پہلے دے دیتا ہے، مجھے کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھی عادت ہے، لیکن جہاں اپنا نقصان ہو رہا ہو وہاں دوسروں کی مدد کرنا بے وقوفی کہلاتا ہے۔ تم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہو، تمہارا ٹائم قیمتی ہے، تم محلے کی آنٹیوں کو منع کر دیا کرو، ان کے اپنے بچے ہیں، وہ خود تو اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں اور تم جو ہے وہ تندور پہ کھڑے ہو کے 2 گھنٹے لگا کے سب کی روٹیاں بنوا کے لا رہے ہوتے ہو۔ اور ایسے ہی اگر گھر میں کوئی ایسا بے ضرر غیر ضروری مہمان آ جائے جس کا کام جو گھر سے فارغ ہو اور جس کا کام صرف وقت پاس کرنا ہو، تو اس کو بھی کوشش کریں کہ گھر میں جو فری بندہ ہے اس کے پاس بٹھا دیں۔ جیسے میری ساس ہیں، وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں ہر وقت، تو میں ہمیشہ جو بھی گیسٹ ایسا آتا ہے جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور میں اسے ان کے پاس بٹھاتی ہوں، ان سے کو پانی وغیرہ پیش کرتی ہوں اور اپنا وقت اور اپنی انرجی اپنے کاموں کے لیے بچا لیتی ہوں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے وہ ہم اسے ضروری کریں، جو ضروری نہیں اسے بعد میں ڈال دیں، اس سے آپ کے دماغ کی بیٹری بچے گی۔ انرجی سیو کرنے کے لیے دوسرا ٹپ ہے کہ آپ 25 منٹ کام کریں تو 5 منٹ بریک لیں۔ اسے پومودورو ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اس سے انرجی ویسٹ نہیں ہوتی۔ بعض کام بہت زیادہ کنسنٹریشن سے کرنے والے ہوتے ہیں اور جب ہماری کنسنٹریشن ایک دفعہ اس میں فوکس ہمارا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، گھنٹہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کام گھنٹہ بھی کر لیا ہے تو 10 منٹ بریک لیں۔ اس بریک لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ نے موبائل اٹھا لینا ہے اور سکرولنگ شروع کر جانی ہے۔ موبائل سکرولنگ سے دماغ بغیر کسی کام کے ہی تھک جاتا ہے۔ آپ کوئی کام نہیں بھی کر رہے اور آپ صرف موبائل اٹھا کے گھنٹہ سکرولنگ کریں گے تو اس کے بعد آپ اتنا تھکا ہوا فیل کرتے ہیں، آپ کی انرجی اتنی لو فیل ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنا زیادہ کام کیا ہے۔ تو اس لیے اس بریک میں آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ آپ چائے کا ایک کپ بنا لیں، وہ پی لیں، 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑیں اور اس کو انجوائے کریں۔ کچن میں ہیں تو باہر آ جائیں، ونڈو کھولیں، باہر کا ماحول موسم انجوائے کریں۔ کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں 10 منٹ میں، صرف موبائل سے سکرول نہیں کرنا۔ باقی یہ ہے کہ موبائل آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنی امی سے بات کر لیں، پانی زیادہ پئیں۔ پانی پینا بھی نیند کی طرح بہت ہی ضروری ہے، اس سے بھی آپ کی چارجنگ ہوگی۔ اور 10 منٹ والا اصول اپنائیں۔ اگر کوئی کام مشکل ہے تو اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ میں یہ کام صرف 10 منٹ کروں گی، اس کے بعد کام شروع کر دیں۔ دل کرے تو 10 منٹ بعد بند کر دیں۔ اکثر 10 منٹ کام کرنے سے کام میں دل لگ جاتا ہے اور ہم وہ کام 20 منٹ 30 منٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ سب سے اہم بات، اپنی انرجی کو لوگوں کو خوش کرنے پر ویسٹ مت کریں۔ پہلے اپنی بیٹری فل کریں، پھر دوسروں کی مدد کریں۔ چھوٹے بچے کی مائیں اپنی انرجی کو سیو کرنے کے لیے کیا کریں؟ چونکہ بچے چھوٹے ہیں، وہ رات کو بھی جاگ رہے ہیں، تو اپنی نیند بھی ادھوری ہوتی ہے، آرام بھی صفر ہوتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں سب سے اہم اپنی انرجی کو سیو کرنے کا راز یہ ہے کہ آپ نے سب کام خود نہیں کرنے۔ کسی بھی کام کو کرتے وقت پرفیکشن کا خیال چھوڑ دیں، صرف اچھا کافی ہے۔ اگر فرش پہ 2 4 کھلونے پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہنے دیں۔ مہمان آئیں، صفائی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ صحت مند ہو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ پرفیکشن کا سوچتی ہیں تو وہ آپ کی انرجی کھا جاتی ہے۔ آپ سوچتی ہیں کہ میری کبرڈ ٹھیک ہو، اس میں کپڑے ترتیب سے ہوں، تہہ لگے ہوئے یا استری کیے ہوئے پڑے ہوں، تو یہ زیادہ ضروری نہیں ہے اس وقت۔ آپ کی اپنی انرجی، اپنی صحت، آپ کے بچے کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے اپنی مدر سے بھی اور اپنی مدر ان لا سے بھی بہت بار یہ بات سنی تھی کہ چھوٹے بچوں کی مائیں جو ہیں وہ اس وقت کام کرتی ہیں جب بچہ سو جائے، تو پھر سکون سے کام کیا جاتا ہے، ان کا گھر اچھا چلتا ہے۔ لیکن میرا یہ اصول تھا کہ جیسے ہی بچہ سوتا تھا میں اس کے ساتھ خود سو جاتی تھی، اور 20 منٹ 30 منٹ کا جو نیپ ٹائم تھا یہ مجھے 2 گھنٹے کام کرنے کی انرجی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد اپنے میاں کی رضامندی سے میں نے پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کیا، اور پی ایچ ڈی کے 6 سالوں میں 4 بچے بھی پیدا ہوئے، جبکہ میں اپنی جاب بھی کنٹینیو رکھی ہوئی تھی۔ آخری اور سب سے اہم بات، آپ کو اکیلی سپر وومن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی سے مدد مانگنے میں کبھی شرم نہ کریں۔ اگر آپ گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں تو 10 منٹ گھر والوں کو اپنا بچہ بھی پکڑا دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر، ساس، دیور، نند، کوئی بھی گھر کا فرد اگر موجود ہے تو اس سے ہیلپ لیں، بچہ اس کو پکڑا دیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ گلٹ فری موم بنے۔ بچہ رو رہا ہے اور تم 5 منٹ واش روم میں بیٹھ گئی ہو، یہ گناہ نہیں ہے، یہ سروائیول ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اللہ حافظ۔